معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ماضی میں حج جیسا مقدس فریضہ کتنی بار منسوخ ہوا، لہٰذا آپ اس معلومات سے آگاہ ہونے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ 835 عیسوی میں اسماعیل بن یوسف نے، جنہیں الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ سنہ 930 عیسوی میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ اس سال حج نہ ہو سکا۔ شاہ عبد العزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحجہ کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے اپنے جنگجو کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتے اور دیکھتے رہے۔ اس سال بھی حج نہ ہو سکا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبے کا خلاف پھاڑ دو اور حجر اسود اکھاڑ دو۔ نعوذ باللہ۔ اس دوران کعبے میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینک دی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گئے، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس اس کے شہر الاحساء میں کئی سال رہا۔ بالآخر ایک بھاری تاوان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ سنہ 983 عیسوی میں عراق کے عباسی اور مصر کے فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذبح کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہ کیا۔ کرامتہ اس وقت کے اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں اور اس طرح وہ بت شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ حج بیماریوں اور وباؤں کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ منسوخ ہوئے۔ 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھی۔ رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے، الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکے میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سنہ 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سنہ 1846 میں مکے میں ہیضہ کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔
یہ وبا مکے میں سنہ 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکے میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین جوگ در جوگ بحر احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے قرنطینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا۔ سنہ 390 ہجری 1000 عیسوی کے قریب میں مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراساں سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس سے فریضہ حج متاثر ہوا۔ ہجری 654 سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ 1213 ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سردی کے باعث بھی حج ملتوی ہوا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے غلاف کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ یہ عیسوی کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا تھا۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا، یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ سن 2020 میں کرونا کی وبا کے باعث بھی حج نہ رکا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کرونا کی وبا کے باعث حج روک دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حج سعودی عرب کے مکین لوگ ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسرے ممالک کے باشندوں کو حج ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کرونا کی وبائی آفات سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے۔ کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔